اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ قرآن میں ہم نے ہر طرح سے مثالیں دے دے کر باتیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم رکھے ہیں، اور اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کچھ علم وہ بھی ہوتا ہے جو نبی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو تکوینیات سے متعلق ہوتا ہے، جو کائنات کے دنیا کے انتظامات سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ علم نبی کو نہیں دیا جاتا، بقدر ضرورت دے دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ علم نہیں دیا جاتا۔ نبی کو شریعت کا علم دیا جاتا ہے، نبی کو وہ علم دیا جاتا ہے جس کا تعلق انسانوں سے براہ راست ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، انسانوں کو خالق کے معاملے میں کیا کرنا ہے، مخلوق کے معاملے میں کیا کرنا ہے، مادے سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے، کیا طریقہ صحیح ہے، کیا طریقہ غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ نبی کا علم ہوتا ہے، نبی کو ان چیزوں کا علم دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں جو انتظامات چل رہے ہیں، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کو صحت دے دینا، کسی کو صحیح کرنا، کسی کو بچا لینا، کسی کو عذاب دینا، یہ انتظامی معاملات ہیں، یہ تکوینی معاملات ہیں۔ یہ اللہ رب العزت مختلف اسباب سے کام لیتے ہیں، فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں، ہواؤں سے بھی کام لیتے ہیں، آگ سے بھی کام لیتے ہیں، پانی سے بھی کام لیتے ہیں، اور مختلف بندوں سے کام لیتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کو علم تھا تکوینیات سے متعلق، یعنی دنیا کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان انتظامات کے اوپر وہ اللہ کے حکم سے مامور تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم تھا۔ ان آیاتوں کے پس منظر میں حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جس کو تفسیروں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بڑا مؤثر بیان فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ اس وقت کوئی روئے زمین پر کوئی بڑا عالم ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ الفاظ اور یہ جملے پسند نہیں آئے، حالانکہ مضمون کے اعتبار سے تو یہ الفاظ اور جملے برے نہیں تھے، غلط نہیں تھے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو بڑے عالم وہی تھے، شرعی علوم کے اعتبار سے تو بڑے عالم وہی تھے، تو بظاہر جو ہے وہ جواب غلط نہیں تھا، لیکن الفاظ اور جملے اچھے نہیں تھے، الفاظ اور جملے اس سے بھی اچھے ہو سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اور تکوینیات سے متعلق بھی گویا کہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجمع البحرین، یعنی دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک شخص ملے گا، اس کے ساتھ کچھ رہو، اس سے کچھ سیکھو۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہاں پر تکوینیات سے متعلق کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی ہیں، اور قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم بھی کچھ ان آیات سے اس بات کو سمجھیں کہ کچھ علوم تکوینیات اور انتظامات سے متعلق ہوتے ہیں، اور ان کا واسطہ انسانوں کے ساتھ براہ راست نہیں ہوتا، بالواسطہ ہوتا ہے، اور نبی کو وہ علم عام طور سے نہیں دیا جاتا، یا تھوڑا دیا جاتا ہے، زیادہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کا اس سے واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں بڑے نبی تھے، لیکن ان کو وہ علم نہیں دیا گیا جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس لیے کہ خضر علیہ السلام سے اللہ نے دوسرا کام لینا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے دوسرا کام لینا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نبیوں کو ان کے مطابق علوم دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے مطابق علوم دیے۔ یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا، ہر چیز کا علم دے دیا تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں کو اور اس طرح کا بہت دنیاوی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اچھی بری، کیا ہر طرح کا علم اور ہر چیز کا علم ان کو دے دیا؟ اس کا کیا واسطہ ان سے؟ گندی چیزوں کا نبی سے کیا واسطہ؟ خراب چیزوں کا، کمتر کمزور چیزوں کا نبی سے کیا واسطہ؟ انتظامی معاملات کا نبی سے کیا واسطہ؟
تو یہ باتیں اللہ رب العزت نے گویا اس واقعے سے سمجھائی ہیں اور اس میں آپ غور کیجیے گا اور دھیان کیجیے گا. تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ میں ہرگز نہ ہٹوں گا، لا ابرحو میں ہٹوں گا نہیں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریا کے ملنے کی جگہ. بحر کا جو لفظ ہے وہ عربی میں نے پہلے ہی بتایا تھا پانی کے لیے، بڑے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ میٹھا ہو چاہے وہ کھارا ہو، یعنی چاہے کہ وہ سمندر ہو چاہے وہ دریا ہو. اس لیے کہیں پر اس کا ترجمہ سمندر کر دیتے ہیں، کہیں پر اس کا ترجمہ دریا کر دیتے ہیں، کیونکہ بحر عربی کے حساب سے بڑا پانی چاہے وہ دریا ہو چاہے وہ سمندر ہو، یعنی کہ چاہے وہ میٹھا ہو چاہے وہ کھارا ہو. تو یہاں فرمایا کہ دو دریا یعنی کہ دو سمندر کے ملنے کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے وہاں تک مجھے پہنچنا ہے. میں مسلسل چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں. یعنی جو عام پڑاؤ ہوتے ہیں وہ تو خیر ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ میں بیچ میں زیادہ کوئی رکوں گا نہیں، بس میری یہ منزل ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. او امضی حقوبہ یا چلا جاؤں قرنوں، یعنی مجھے پہنچنا جو ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاؤں یا بس چلتا رہوں، جو میرا مقصد ہے میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے. تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو یعنی یوشع علیہ السلام جو ان کے اس وقت خادم خاص تھے اور جوان تھے، اور یوشع علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بعد میں جو ہے وہ نبی بھی بنایا. تو یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، کہ میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریا کے ملنے کی جگہ پر. اب یہ دو دریا کدھر ملتے ہیں اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں. بعضوں نے کہا کہ جہاں پر جو ہے وہ دجلہ اور فرات جو ہے وہ ملتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ بحر فارس اور بحر روم مراد ہیں، جہاں پر وہ قریب ہو جاتے ہیں، ملتے تو نہیں لیکن جہاں پر وہ قریب ہو جاتے ہیں. اور بعض نے جو افریقہ کے دو دریا مراد لیے. تو اس طرح بہرحال فرمایا کہ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریا کے ملنے کی جگہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ او امضی حقوبہ یا چلا جاؤں قرنوں، یعنی بس میرے کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، بھلے سے کتنا بھی چلنا پڑے. پھر فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ مچھلی لے لینا اور وہ مچھلی جہاں پر گم ہو بس سمجھ لینا کہ وہی جگہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دو دریا کے ملنے کی جگہ جو ہے وہ تو کافی وسیع ہے، کافی بڑی جگہ ہے. اب اس میں جانا کدھر ہے اور وہ آدمی کدھر ملے گا، وہ خضر علیہ السلام کدھر ملیں گے؟ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ نشانی بتائی تھی کہ مچھلی رکھ لینا، وہ مچھلی جہاں گم ہو بس سمجھ جانا وہاں پر وہ شخص ملے گا. تو کہتے ہیں کہ فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں دریا کے ملنے کے جگہ پر اس کے درمیان میں، تو نسیا حوتہما وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس اس نے بنایا راستہ سمندر میں خشک، ایک سرنگ کی طرح جو ہے وہ راستہ اس نے بنا لیا. مچھلی جو ہے وہ اس دریا میں اتر گئی اور اس نے سرنگ بنا لیا. یہاں قرآن میں تو یہ ذکر ہوا ہے کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس اس نے راستہ بنا لیا سمندر میں سرنگ، سرب کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا. اب یہ مچھلی کس طرح کی تھی، کون سی تھی، زندہ تھی مردہ تھی، یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے
تو اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی تل کے، اور پھر وہ زندہ ہو کر وہ اس طرح دریا میں چلی گئی تھی. لیکن قرآن میں اس کی تفصیل ذکر نہیں ہے کہ وہ زندہ تھی یا مردہ تھی. قرآن میں بس یہ ذکر ہے کہ وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، ان کا دھیان اپنی مچھلی سے ہٹ گیا، اور مچھلی نے جو ہے وہ دریا میں سرنگ بنا لی، راستہ بنا لیا. تو فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما، بس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں دریا کے ملنے کی جگہ پر، تو نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس اس مچھلی نے بنایا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، بس جب وہ تجاوز کر گئے وہاں سے، بس جب وہ وہاں سے گزر گئے تو کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے کہ لا ہمارا ناشتہ یعنی کہ صبح کا کھانا، غدا کہتے ہیں ہم تو اس کو دوپہر کا کھانا کہتے ہیں، ورنہ جو سمجھیں کہ چاش کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں 10-11 بجے، اصل میں پہلے جو ہے وہ 2 ہی کھانے ہوتے تھے. ایک کھانا 10-11 بجے ہوتا تھا، یعنی کہ جب اچھی طرح سورج روشن ہو جاتا ہے، چاش کا وقت ہو جاتا ہے، تو ایک کھانا اس وقت ہوتا تھا، اور ایک کھانا شام کے وقت عصر کے قریب میں ہوتا تھا، عصر سے مغرب میں ہوتا تھا. یہ 2 کھانے ہوتے تھے پہلے. اسی کے اعتبار سے عربی میں جو ہے وہ یہ جو صبح کا کھانا ہوتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں، اور جو شام کا کھانا ہوتا ہے اس کو عشاء کہتے ہیں، عشاء. تو یہ اس لیے اس کا ترجمہ بعض لوگ صبح کا کھانا کرتے ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ ناشتہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے جوان کو کہ بھئی ہمارا صبح کا کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق ہمیں ملی اپنے اس سفر سے تھکن، ہمیں جو ہے نا بڑی تھکن ہو گئی اس سفر میں. تو قال لفتاہ آتنا غداءنا فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں گزر گئے یعنی اس مقام سے گزر گئے، اس مقام سے تجاوز کر گئے. قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہا انہوں نے اپنے جوان کو کہ لا ہمارا صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ملی اپنے اس سفر سے تھکن. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جگہ پکڑی چٹان کی طرف تو تحقیق میں مچھلی کو بھول گیا. اس آیت سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مچھلی کھانے کے لیے تھی، اور وہ مچھلی تلی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، اور وہ پھر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. کیونکہ انہوں نے اپنا کھانا مانگا تو پھر یوشع علیہ السلام کو مچھلی یاد آئی. اور بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، ناشتہ تو الگ ہی تھا، کھانا تو الگ ہی تھا، اس کا تعلق مچھلی سے نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے کھانا مانگا اور پھر انہوں نے وہ کھانا دیکھا تو پھر ان کو مچھلی یاد آئی. تو مچھلی جو ہے وہ جس وقت سمندر میں راستہ بنا کر گئی تھی تو یوشع علیہ السلام نے دیکھا تھا، لیکن وہ بھول گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. تو اب یاد آئی. تو قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو کہا اس شخص نے یعنی ان کے جوان نے کہا کہ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا کہ اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، پس تحقیق میں مچھلی کو بھول گیا. جب ہم وہاں چٹان کی طرف ٹھہرے تھے تو وہاں پر مچھلی جو ہے وہ نکل گئی، وہ تو، اور میں بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان ونذکرہ، اور ہمیں وما انسانی ہی، اور نہیں بلایا اس کو، مجھ کو، مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد کروں، میں اس کو یاد کروں، میں اس کو یاد رکھوں. شیطان نے مجھ کو بلا دیا. ظاہر سی بات ہے شیطان مختلف وسوسوں میں ڈال دیتا ہے انسان کو، مختلف وسوسے خیالات آتے رہتے ہیں، جو بات کرنے کی ہوتی ہے، جو بات کام کی ہوتی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے. تو وما انسانی ہوں، اور نہیں بھلایا مجھ کو اس بات کو مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد رکھوں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا،
اور اس نے بنایا اپنا راستہ سمندر میں عجیب، اس نے عجیب راستہ بنایا، سرنگ بنا کے نکل گئی وہ تو قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ نے کہا کہ یہی تو وہ تھا جو ہم چاہتے تھے، وہیں تو ہمیں وہ سب ملنا تھا، وہی جگہ تو تھی جہاں جو ہماری منزل تھی۔ تو فرتدا علی آثارہما قصصا، پس دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے، گویا کہ آگے آ گئے تھے تو دوبارہ جو ہے وہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے کہ ہم کہاں سے آئے تھے پھر دوبارہ اسی طرف گئے۔ قال ذلك ما كنا نبغي، کہا کہ یہی ہے وہ جو ہم چاہتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پس دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر نقش دیکھتے ہوئے، نشانات دیکھتے ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، بس پایا انہوں نے ایک بندہ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے دی اس کو رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھلایا اس کو اپنے پاس سے علم۔ یہ علم تھا تکوینی علم، تکوینیات کا علم، جیسے میں نے ابھی شروع میں سمجھایا، یہ شریعت کا علم نہیں تھا، یہ تکوینیات کا، دنیا کے انتظامات اور تکوینی معاملات کا علم تھا۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بھی کوئی سارا کا سارا علم تھا، جو کام ان سے اللہ نے لینے تھے، جن کاموں پر ان کو لگایا تھا، ان کا علم تھا۔ تو فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، پس پایا انہوں نے بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ دی ہم نے اس کو رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھلایا اس کو اپنے پاس سے علم۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا اس کو موسیٰ نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، کیا میں آپ کے پیچھے لگوں، کیا میں آپ کی پیروی کروں، اس پر کہ آپ سکھلائیں مجھ کو وہ جو سکھلایا گیا آپ کو، بھلائی، جو اچھائی اور بھلائی آپ کو سکھلائی گئی، جو اچھا علم آپ کو دیا گیا، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ قال له موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ نے کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں پیروی کروں آپ کی اس پر کہ آپ سکھلائیں مجھ کو وہ جو آپ کو سکھلائی گئی بھلائی۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کہ تحقیق تو ہرگز نہیں کر سکے گا میرے ساتھ صبر، میں ایسے ایسے کام کروں گا جو تیرے حساب سے غلط ہوں گے، تیرے حساب سے مناسب نہیں ہوں گے، میرے حساب سے صحیح ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے ابھی پیچھے سمجھایا کہ مثال کے طور پر کسی کو مارنا، کسی کا نقصان کرنا، آپ دیکھیں دنیا میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا، بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، بڑے بھی مرتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، زخم بھی آتے ہیں، آفات بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے تو لیتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے کام لیتے ہیں، فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں، ہواؤں سے بھی، پانی سے بھی، اور اپنے بندوں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ نے جس کو جس کام کے لیے مقرر کیا ہے اس کا وہ کام کرنا صحیح ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے، ہمارے حساب سے روح قبض کرنا تکلیف دہ ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے حساب سے وہ کام صحیح ہے۔ تو اسی طرح خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھ کو جو کام سونپے گئے ہیں تو وہ کام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حساب سے صحیح نہیں لگیں گے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ تیسے تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، وہ کیسے تو صبر کرے گا اس پر کہ جس کے علم کو تو نے گھیرا نہیں، جس کی سمجھ کو تو نے گھیرا نہیں، مطلب یہ کہ تو کیسے اس کام پر صبر کر سکتا ہے جس کے متعلق تجھے پوری مکمل معلومات نہیں ہے۔ مجھے تو معلومات ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں اور کس کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن تجھے تو وہ غلط لگے گا کیونکہ تجھے کو اس کی حکمت اور اس کا فائدہ، اس کی مصلحت معلوم نہیں ہوگی، اور یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کس کے حکم سے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ تو وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے تو صبر کرے گا اس پر کہ جس کو تو نے گہرا نہیں سمجھ کے اعتبار سے، یعنی جو تیری سمجھ میں پوری طرح آئے گا نہیں۔
قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہا موسیٰ نے کہ عن قریب تو پائے گا مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا۔ یہاں پر انہوں نے کہہ دیا اللہ نے چاہا تو، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے تنبیہ کر دی تھی کہ صبر نہیں کر سکے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مشکل کام لگتا ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ کہہ دیا انہوں نے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والا پائے گا، میں صبر کروں گا۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہا کہ ان قریب تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں کروں گا تیرے حکم کی نافرمانی، جو تو کہے گا ویسا کروں گا، تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں کروں گا نافرمانی تیرے حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا کہ پس اگر تو میری پیروی کرے تو پس مت پوچھ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں بیان کروں تیرے سامنے اس سے ذکر۔ انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، میری پیروی کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے سوال مت کرنا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود ہی تیرے سامنے اس کی وجہ اور اس کی تفصیل ذکر کر دوں گا۔ یہ اس لیے کہا کہ پہلی بات تو جیسا کہ خود ہی بتا دیا کہ جس چیز کے بارے میں تجھ کو پورا معلوم نہیں ہے تو کیسے صبر کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جن کاموں پر مامور تھے، جن کاموں کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا ہوا تھا، تو ان کاموں کو جب وہ کریں گے تو اگر ان کا ساتھ والا ان کو روکے گا، ٹوکے گا، سوال کرے گا تو ان کو حرج ہوگا وہ کام کرنے میں، ان کو پریشانی ہوگی وہ کام کرنے میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کر دوں گا تمہارے سامنے۔ تو قال فإن اتبعتنی، تو کہا خضر علیہ السلام نے کہ پس اگر تو پیروی کرے میری، فلا تسألنی عن شیء، تو پس مت سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں شروع کروں، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں تمہارے سامنے اس کا ذکر، اس کی تفصیل۔ آگے اس واقعے کی مزید تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔